السلام علیکم، خوش آمدید۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ مہندی کی رسم بہت خوب تھی۔ حال میں لڑکا اور لڑکی دونوں موجود تھے۔ ان کا نکاح تو ابھی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی رسم علیحدہ علیحدہ ہی رکھی گئی تھی تاکہ کسی کو اعتراض نہ رہے۔ نور کی رخصتی کا دن بھی آ پہنچا۔ اس کے خواب سچ ہو رہے تھے۔ خود بھی خوبصورت تھی اور اس کا دلہا بھی لاکھوں میں ایک تھا۔ نور کے خیر خواہ اس کے نصیب کے لیے دعا گو تھے۔ حقیقت اور بہت تلخ حقیقت ہے، کبھی کبھی خوشی کا موقع بھی کچھ لوگوں کے لیے غم کا طوفان چھپائے ہوتا ہے۔ کبھی تو دنیا سے چلے جانے والوں پر بھی لوگ کلمہ شکر ادا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ نور اور اس کے والدین بہت خوش تھے، لیکن نور کی ایک آنٹی غصے سے کھول رہی تھی۔ بظاہر وہ بھی بہت بن ٹھن کر تقریب سے جڑی نظر آ رہی تھی۔ ان کا منصوبہ مکمل تھا۔ ان کے بیٹے کا رشتہ ٹھکرایا گیا تھا۔ وہ اسے تقدیر کا لکھا ماننے کی بجائے شیطانی راستے پر اتر آئی تھی۔ کہتے ہیں کہ زخمی عورت اور ہاتھی کبھی بھی اپنے اوپر زخم لگانے والے کو نہیں بھولتے۔ اس میں کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں، اور نور کی آنٹی اسے سچ کرنے جا رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ گھر کا بھیدی تھی، اور کبیدی جب ڈسنے پر آئے تو گھاؤ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ عورت کمزور ہے اور عام طور پر کسی مرد کو بے وقوف بنا کر اس کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتی ہے۔ نور کی آنٹی نے بھی ایک ایسے بندے کا انتخاب کیا جو اس کا تو شناسہ تھا، لیکن نور کے والدین اس سے ناواقف تھے۔ ڈرامے میں اس کا کردار بہت مختصر لیکن چونکا دینے والا تھا۔ نور کی آنٹی نے ڈرامہ لکھا اور ڈائریکٹ کرنا تھا۔ وہ اپنی متوقع کامیابی پر بہت خوش تھیں۔ انسان بھول جاتا ہے کہ کہانی کار ہماری زندگی کے ڈرامے کا بھی تخلیق کار ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ حال بہت خوبصورت تھا۔ پہلے نکاح کا پروگرام تھا۔ مفتی صاحب تیار بیٹھے تھے، گواہان موجود تھے اور سب کے چہرے جگمگا رہے تھے۔ ابھی مفتی صاحب نکاح کے لیے خطبہ دینے ہی والے تھے کہ آنٹی کا منتخب کرتا اداکار کھڑا ہوا اور کہنے لگا، مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے۔ ساری بارات کی نظریں اس پر اٹھ گئیں۔ ڈرامے کا آغاز ہو گیا تھا۔ مفتی صاحب، نکاح کے فارم پر اپنے ہی والد کا نام لکھا جاتا ہے نا؟ مفتی صاحب بولے، جی بالکل، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے والدین کا نام کبھی نہیں بدل سکتے۔ اس شخص کی آواز گونجدار تھی اور حال میں سکوت طاری تھا۔ نور سن بھی رہی تھی اور انجانے خدشات سے لرز بھی رہی تھی۔ مفتی صاحب، میں نے سنا ہے کہ ملک صاحب نے دلہن کے والد کی جگہ اپنا نام لکھوایا ہے، ملک واجد علی، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ملک واجد تو ہے بے اولاد اور دلہن ان کی لے پالک بیٹی ہے۔ اب کی بات تمام لوگوں کی نظریں ملک واجد علی پر جمی تھی۔ ملک صاحب کی نظریں چھپ گئی۔ دلہن روم میں بیٹھی اپنے بابا کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ خاموشی لمبی ہو گئی۔ ملک صاحب، اللہ کا حکم ہے، پورا کرنا ہے۔ کیا آپ ہی دلہن کے حقیقی والد ہیں؟ مفتی صاحب ملک صاحب سے پوچھ رہے تھے۔ مفتی صاحب، نور میری بیٹی نہیں ہے۔ سارے مہمان حیران رہ گئے۔ صرف آنٹی کے چہرے پر مسکراہٹ سجی تھی، ایک بھیانک مسکراہٹ۔ نور نے اپنے بابا کا جواب واضح طور پر سنا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چکرا کر گر گئی۔ اس کی دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ وہ حکمت والا خالق جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے بانجھ بنا دے۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ انسان کمزور ہے، وہ آزمائش پر جب پورا نہیں اترتا تو پھر اپنے نفس کی مانتا ہے۔ ایک دوسرے کی اولاد لے کر یا دے کر چاہتا ہے کہ کمی پوری کر دے۔ کوئی انسان کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ ایسا کہنا اور کرنا دونوں دین کے خلاف کام ہے، اس لیے منہ بیلے کا تصور بھی دین میں جائز نہیں۔ جب ہم ایسا خلاف شریعت کا قدم اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ حقیقی ماں باپ کے اوپر اور معلوم پڑنے پر لے پالک پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، انہیں سوچ کر ہی انسان دہل جاتا ہے۔ معاشرے میں ان گنت کہانیاں بکھری پڑی ہیں، لیکن ہم پھر بھی یہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ نور کی ذہنی حالت کا ادارک کون کر سکتا ہے؟ نور بہت دیر تک بے ہوش پڑی رہی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو اس کی ماما اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ نور کو سب یاد آ گیا اور اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میری ماما کہاں ہیں؟ یہ تو میری ماما ہی نہیں، اس نے سوچا، اور اس کی بند آنکھوں سے بارش برسنے لگی۔ اس کی ماما تڑپ کر نور کو اپنی باہوں میں بھر لیا، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ نور کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ انہیں محبت کی تپش محسوس نہ ہوئی۔ کیا نور ان سے دور چلی جائے گی؟ کیا ان کی گود پھر خالی ہو جائے گی؟ وہ ایک پل میں 20 برس پہلے اپنے ماضی میں کھو گئی، جب انہوں نے اولاد کی طرف سے مایوس ہو کر اور لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر نور کو گود لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملک واجد کا چھوٹا بھائی جو مالی طور پر کمزور تھا، اس پر ملک واجد نے دباؤ ڈال کر
اس کی ہونے والی اولاد کو گود لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کے پہلے ہی 4 بچے تھے۔ اللہ نے ان پر اپنی رحمت کی، لیکن انہوں نے دکھی دل کے ساتھ اپنی رحمت کو بھابھی کی جھولی میں ڈال دیا۔ بیگم سلامت نے بظاہر اپنے شوہر کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا تھا، لیکن اندر سے وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی، جیسے ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہی دوبارہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہو، اور اپنے ہی ہاتھوں سے انہوں نے اسے لحد میں اتار دیا۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، حساب راز رکھا گیا تھا، لیکن جو اللہ چاہے ہو کر رہتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے اور اپنے راز ایک دوسرے پر آشکار کر ہی دیتا ہے۔ آنٹی بیگم واجد کی گہری سہیلیوں میں سے تھی، اور پھر اس آنٹی نے آج قیامت برپا کر دی تھی۔ نور بیٹا، میں تمہاری ماما ہوں، آنکھیں کھولو بیٹا، مجھے دیکھو بیٹا، مجھے مت تڑپاؤ۔ بیگم واجد بے بسی سے رو پڑی۔ نور نے اپنی ماما کو دیکھا اور تڑپ اٹھی۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ جب بھی اسے کوئی تکلیف ہوتی وہ اپنی ماما کی گود میں ہی تسکین پاتی۔ آج مجھے کون تسکین دے گا؟ نور نے سوچا، آج مجھے اسی گود میں تسکین ملے گی۔ نور نے اپنی ماما کے ہاتھ پکڑے۔ بیگم واجد کو محبت کی گرمی محسوس ہوئی۔ انہوں نے نور کو دیکھا اور پھر وہ اپنی نور سے لپٹ گئیں۔ دونوں اکٹھے رونے لگی، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ آنسو ان کے لیے سرمایہ حیات محسوس ہوئے۔ مفتی صاحب، آپ نکاح شروع کریں۔ نور میری بیٹی ہے۔ ملک سلامت آگے بڑھے اور نکاح کی سنت کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ دھچکا جتنا بھی بڑا ہو، انسان سہ ہی جاتا ہے کہ اللہ کسی نفس کو بھی اس کی پرداز سے زیادہ تکلیف نہیں دیا کرتا۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور ہم انسان اس میں کہیں بیج بوتے ہیں جنہیں اگر دنیا میں کاٹنا ہو تو ہمارے اندر پرداش بھی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اللہ کی حکمت کو کون جان سکتا ہے؟ ملک سلامت کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کب ان کا راز فاش کر دیا جائے گا۔ اب انہیں اپنا کردار ادا کرنا تھا، ایک والد کا کردار۔ وہ فوری طور پر دولہے کے والد سے ملے اور انہیں اعتماد میں لیا، اور پھر وہ نور کے پاس پہنچے اور نور کو اپنی بیٹی کے برسوں بعد سینے سے لگایا اور اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے نور کو دلاسا دیا۔ ان کی ہمت بڑھائی۔ جب انہوں نے نور کے ماتھے پر بوسہ دیا تو نور کو پھر سے وہ زندہ ہو گئی۔ آج نور کی رخصتی تھی۔ آج اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا پتہ چلا تھا۔ کاش اسے سب پتہ ہوتا۔ حقیقتیں چھپانے کے لیے نہیں ہوتی، ہاں کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دی جاتی ہیں۔ نور کی رخصتی عجیب تھی۔ اس کے 2 بابا اور دونوں مائیں تڑپ تڑپ کر اسے وداع کر رہے تھے۔ نور کو احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کا رویہ ہی فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ اس نے اپنی آنکھیں مزید جھکا دی۔ وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ نور ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس کے اپنے 2 بھائی 2 بہنیں تھیں۔ وہ اپنی نور کو کبھی بھی دور نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب تو اس کے اپنے ماما بابا بھی آنکھوں کی برسات کی پیاس بجھانے کو بےتاب تھے۔ راز اب راز نہیں رہا تھا، اور یہ راز انہوں نے فاش بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تو تقدیر کا لکھا تھا۔ نور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت بتانا پسند کرتی تھی۔ ملک سلامت کا گھر ہی اب اس کا اصل میکہ تھا، لیکن جہاں اس نے زندگی کے 18 سال گزارے تھے، جہاں سے اس کی رخصتی ہوئی، وہ گھر اب سونا پڑا تھا۔ کئی ہفتوں کے بعد نور جا پاتی تو وہ بہت خوش تھی۔ بیگم واجد علی اس کی خوشی میں ہی خوش تھے۔ نور جا چکی تھی اور ان کا آنگن اب دوبارہ خزاں آلود ہو گیا۔ ملک واجد اب کچھ اور سوچ رہے تھے۔ انہیں اپنے گھر کا خالی پن کاٹنے کو دوڑتا تھا، لیکن وہ بے بس تھے۔ دونوں میاں بیوی اب اداس رہنے لگے۔ جب بھی وہ اداس ہوتے تو اپنے نور سے ملنے پہنچ جاتے۔ نور بھی اب زندگی توازن کے ساتھ بسر کرنا سیکھ چکی تھی۔ اس کے سسرالی رشتہ دار اس کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ اس کا شوہر عمران ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اس نے نور کو اعتماد بھی دیا اور اسے زندگی کی اونچ نیچ سے بھی آگاہ کیا۔ اللہ نے نور کو جب بیٹے سے نوازا تو وہ اس کے پیار میں سرشار ہو گئی۔ شادی تو آنٹی نے بھی اپنے اکلوتے بیٹے کی بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ اس کا بگڑا ہوا بیٹا اپنی بری عادات کی وجہ سے بدنام تھا، اس لیے آنٹی کو اپنی بہو ایک معاشی طور پر ایک کمزور خاندان سے لانا پڑی، لیکن ابھی تک وہ امید باندھنے کے انتظار میں تھی۔ آنٹی نے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہ صرف ماں بیٹے کو معلوم تھا کہ نقص شوہر میں ہے، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ بظاہر آنٹی اپنی بہو کو ہی مورد الزام ٹھہراتی تھی۔ وہ بار بار سب کے سامنے اپنی بہو کے بانج ہونے کا ذکر کرتی۔ ماں بیٹا کبھی بھی اس حقیقت کو سامنے لانے سے تیار نہیں تھے۔ بہو کو طلاق بھی نہیں دینا چاہتے تھے کہ نئی شادی بھی ان کے آنگن میں بہار نہیں لا سکتی۔ آنٹی کے بیٹے خاور نے ایک بار اپنی ماں سے کسی بچے کو گود لینے کا مشورہ کیا۔ جب انہیں کوئی اور راستہ نہ نظر آیا تو انہوں نے اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ آنٹی کسی لڑکے کو گود لینا چاہتی تھی۔ خاور نے اپنی ماں کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اب بچہ کہاں سے آتا؟ وہ امیر کبیر لوگ تھے تو انہوں نے ایک نرس سے بات کی جو اس کام کے لیے بدنام تھی۔ اس نے 50 لاکھ کا مطالبہ کیا۔ 35 لاکھ میں سودا طے پا گیا۔ 10 لاکھ ایڈوانس میں ادا کر دیے گئے
اور ماں بیٹے نے بڑی چالاکی کے ساتھ ہونے والی ماں کو میکے بھیج دیا۔ آنٹی کی بہو کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر اور ساس کا ساتھ دیتی کہ یہ سب کچھ اسی کی بہتری کے لیے کیا جا رہا تھا۔ ماں بیٹے اپنے آنے والے وارث کا بےتابی سے انتظار کرنے لگے۔ انسان کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے، سونے رب کی تقدیر کا چکر وہیں سے چل پڑتا ہے۔ بیگم ملک واجد کو تو احساس ہو گیا، انہوں نے نور پر کبھی دباؤ نہیں ڈالا۔ اب تو نور اور عمران دونوں ہی ان کا خیال رکھتے تھے، ان کا احساس محرومی ختم ہو گیا تھا۔ ملک صاحب نے نور کے بھائی بہنوں کے سر پر بھی دست شفقت رکھا، انہوں نے ان کی شادیوں کے اخراجات بھی اٹھانے کی ذمہ داری لی، اس لیے فیصلے پر انہیں مزید عزت عطا کر دی تھی۔ اللہ نے انہیں سکون و اطمینان سے نواز دیا۔ وہ اب نور کے ساتھ اس کی بہن بھائیوں کی بھی سرپرست بن گئے۔ آنٹی کے بھیانک قدم نے نور کی زندگی کو بہار کی کوسے قضا میں رنگ دیا تھا۔ اب آنٹی نے ایک اور ڈرامہ ترتیب دیا تھا، اس بار وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو پائے گی کہ اب بھی وہ تقدیر سے لڑ پائے گی، جیت پائے گی۔ آنٹی اپنی منصوبہ بندی کے لیے چین کی نیند سو گئی، لیکن تقدیر کی آنکھ ہمیشہ سے کھلی تھی۔ وقت کی کوکھ میں کیا چھپا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ قسمت کے کھیل بہت عجیب ہیں۔ انسان کو دنیا میں کتنا اختیار حاصل ہے۔ تقدیر ایک ایسی اندیکھی زنجیر ہے جو ہر انسان کے پاؤں میں پڑی ہے۔ یہ زنجیر اسے اپنی حد میں رکھتی ہے، وہ کسی کا فائدہ یا نقصان اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ نرس نے ایک ایسی ماں کا انتخاب کیا جس کی کوکھ میں جڑواں بچے پرورش پا رہے تھے، دونوں لڑکے تھے۔ اس نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا کام کیا اور ایک لڑکی کو غائب کر دیا، اور غائب والدین اپنے بیٹے کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ نرس نے اپنے اعلی کار پہلے ہی تیار کر رکھے تھے، اور وہ میاں بیوی دوسرے بچے کو لے کر بڑی آسانی کے ساتھ سرکاری اسپتال کی تاریک رہائشیوں سے گزرتے ہوئے اونگتے ہوئے گیٹ کیپر کے پاس سے گزر کر رات کے اندھیرے میں نرس کے ٹھکانے کی طرف چل دیے۔ باقی معاملات بڑی آسانی سے سلجھ گئے اور بچہ ماں کی گود میں پہنچ گیا۔ آنٹی نے سکھ کا سانس لیا، خبر اب سر اٹھا کر چل سکتا تھا۔ اس نے اپنی مردانگی ثابت کر دی تھی۔ شان کی پرورش انتہائی ناز و نام سے کی گئی۔ بہترین سکول میں اس کا داخلہ ہوا اور وہ ایک غریب خاندان کا چشم و چراغ امارت کی روشنی میں نہا گیا۔ آنٹی کی رونیت مزید دو چند ہو گئی، خاور کی بیوی پر روب دبدبہ مزید بڑھ گیا اور تقدیر کی زنجیر دراز کر دی گئی۔ دوسری طرف شان کا جڑواں بھائی شہر سے دور ایک قصبے میں اپنے والدین کی آغوش میں پروان چڑھتا رہا۔ جمیل شان کا ہو بہو عکس تھا، دونوں بھائی اگر مل جاتے تو ان میں فرق کرنا ناممکن تھا۔ تقدیر کہیں قریب ہی بیٹھی اپنا جال بن رہی تھی۔ کوئی کہانی جھوٹ نہیں ہوتی، جو ہم پڑھتے ہیں یا ڈرامے اور فلم کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب دنیا میں کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے یا پھر ہونے والا ہوتا ہے، یہ سب ہمارے معاشرے کا ہی عکس ہوتا ہے۔ نور ہو یا شان، دونوں اپنے اپنے گھونسلے سے گرے ہوئے بچے تھے۔ آنٹی نے بیگم اور ملک واجد کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، اسے کیا خبر تھی کہ وہ خود تقدیر کے ہاتھوں میں کیا کھیل رہی ہے۔ اب نرس کے ساتھ مل کر اس نے بظاہر بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا پتہ پھینکا تھا، لیکن انسان اپنی کامیابی کا یقین صرف اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ اپنے فرشتوں کو نہیں دیکھ لیتا جو اسے دنیا میں لینے آتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ برائی کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے، اور آنٹی جیسے منافقوں کا پردہ بھی اللہ چاک کر دیتا ہے۔ ایک دن ملک واجد کو وہ بندہ نظر آ ہی گیا جس نے آنٹی کے کہنے پر نور کی شادی پر ان کا راز افشا کیا تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ شرمسار تھا، اس نے ملک واجد سے معذرت کی اور اب کی بار آنٹی کا راز فاش کر دیا، لیکن اس بار تو آنٹی نے کام بہت پکا کیا تھا۔ نرس خود شریک جرم تھی، وہ کیسے یہ راز فاش کرتی؟ جو لوگ مکاتب عمل پر یقین نہیں رکھتے یا شکوک کا اظہار کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور یہ دنیا کوئی کھیل تماشا کی جگہ نہیں بلکہ عبرت کا میدان ہے۔ وقت کا پہیہ بڑی تیزی سے گھومتا ہے۔ آنٹی کا پوتا شان اب جوان ہو گیا، اسے بالکل بھی احساس نہیں تھا، وہ جانتا تک نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے، لیکن تقدیر کے کھیل نرالے ہیں۔ کن فیکون کا کرشمہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ رب جلیل کا فرمان ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے ہی رہے گا۔ وہ ہم انسانوں کو ہماری اوقات دکھاتا ہی رہتا ہے، اور اب آنٹی کی باری بھی آ چکی تھی۔ کن فیکون کی صدا لگ چکی تھی۔ او جیلے، تو شہر میں کیا کر رہا ہے؟ واہ میرا یار، تو بڑا نکھرا ہوا ہے، اور یہ گڈی کس کی ہے؟ تجھے تو موٹر سائیکل چلانی نہیں آتی، تو یہاں گڈی چلا رہا ہے، اور ڈرائیور لگایا ہوا ہے کیا تو شہر میں؟ یہ کیا بٹر بٹر دیکھ رہا ہے؟ شہر آ کے تو بھی مجھے شیرے کو اپنے یار کو بھول گیا۔ اور ادھر آج جفی تو پا، شیرہ جمیل کا دوست زبردستی شان کے گلے لگ گیا۔ شان لاری اڈے کے پاس کھڑا اپنی گاڑی میکینک سے چیک کروا رہا تھا، وہ ابھی تک ہکا بکا کھڑا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ شیرہ شہر کام کے سلسلے میں آتا رہتا تھا، آج جب وہ بس سے اترا اس کی نظر گاڑی کے پاس کھڑے شان پر پڑ گئی۔ اسے لگا
کہ جمیل کھڑا ہے بھائی۔ میں شان ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، شان نے شیرے سے کہا، لیکن اس کے ذہن میں کچھ اٹک گیا۔ وہ معاف کرنا ویرے، لگتا ہے مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ شیرہ حیرانگی کے عالم میں وہاں سے چل دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی دور گیا تھا کہ شان نے اسے آواز دی، شیرے بھائی بات سننا، چلو مجھے بھی اپنا دوست ہی سمجھو۔ شان دل کا بہت اچھا تھا، وہ کبھی بھی آنٹی کی نسل سے، خاور کی نسل سے نہیں لگتا تھا، اور تھا بھی نہیں۔ موبائل ہے تیرے پاس؟ شیرے نے اپنی جیب سے فوراً بٹنوں والا موبائل نکالا۔ ویرے یہ لے پکڑ، بیلنس مک کیا ہے ڈلوا دیتا ہوں، فون کرنا ہے تو نے؟ شان شیرے کی سادگی پر مسکرا اٹھا، نہیں، تیرے پاس تیرے یار کی تصویر تو ہوگی نا، جیلے کی۔ شیرے نے فوراً ہی موبائل میں اپنے ساتھ جیلے کی تصویر شان کو دکھائی۔ شان نے جب تصویر کو دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہو۔ او خدایا، اتنی مماثلت! شان سوچ رہا تھا، اچانک وہ بولا، شیرے مجھے اپنے دوست سے ملاؤ گے؟ ویرے کیوں نہیں، شہر بلاؤں اسے اپنے جمیل کو؟ نہیں نہیں، میں خود چلوں گا تمہارے ساتھ، اسے ملنے ابھی چل۔ ویر بس 1 گھنٹہ لگے گا، لیلا بھی تجھے دیکھ کر بہت حیران ہوگا۔ شان نے اپنی ماما کو کال کی اور گاڑی ٹھیک ہوتے ہی شیرے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ شان راستے بھر سوچتا رہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 انسانوں کی شکل اتنی بھی ملتی جلتی ہے۔ اس نے جڑواں بچوں کے بارے میں پڑھ رکھا تھا جو ہو بہو ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، ان کی عادات بھی ایک دوسرے سے ملتی ہیں، لیکن وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، سکے بھائی۔ شان بڑی بے چینی سے جمیل سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شان دنیا میں اکیلا ہی تھا، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھے، ہوتے بھی کیسے؟ خاور اس کا باپ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، اور وہ خود برسوں پہلے نرس سے خریدا گیا تھا۔ کاش شان پلٹ جاتا، لیکن شاید وقت کا پہیہ الٹا چلنا شروع ہو چکا تھا۔ جب وہ جمیل کے گھر پہنچے تو جمیل کی ماں نے سب سے پہلے شان کو دیکھا اور دھوکا کھا گئی۔ جمیل پتر، تو کیا بن کے آ گیا ہے؟ ماں صدقے ماواری، تو بڑا سونا لگ رہا ہے۔ پر سادہ آلود خاتون خود سوچ میں پڑ گئی۔ شان بس حیرانی سے اسے دیکھتے جا رہا تھا۔ شیرے نے جب سارا ماجرا سنایا تو ماں کو بھی یقین نہ آیا۔ اس نے اپنے مہمان پتر کی بڑی خدمت کی۔ شان ان کی سادگی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے ابھی تک شہر کی مصنوعی رنگ ہی دیکھے تھے، اس نے کبھی بھی رشتوں کی مٹھاس محسوس نہیں کی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ اپنی اصل جگہ پہنچ گیا ہے؟ اسے ہر چیز، ہر شخص میں اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ اسی زندگی میں پہلی بار ماں کی خوشبو محسوس ہوئی، ویسی محبت، شفقت اور اپنائیت سے ناآشنا ہی رہا تھا۔ وہ تو شہر میں بس ایک شو پیس تھا، ایک دکھلاوے کی چیز، اور بس اس کی اپنی ماما بھی اس سے کھنچی ہوئی نظر تھی۔ شان پڑھا لکھا تھا اور رویوں کی پہچان کر سکتا تھا۔ وہ اکثر الجھاؤ کا شکار ہو جایا کرتا، اسے لگتا تھا کہ کچھ ہے جو چھپا ہے یا چھپایا گیا ہے۔ شان کی ماں بتا رہی تھی، پتر جمیل ابھی آتا ہی ہوگا، وہ بھی بڑا حیران ہوگا۔ جمیل کی عمر کتنی ہے ماں جی؟ پتر پورے 19 برس کا ہے، 8ویں مہینے میں پیدا ہوا تھا، 2 تاریخ کو 2 اگست۔ شام کے سر پر ہتھوڑے برسنے لگے۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا، ماں جی جمیل کہاں پیدا ہوا تھا، یہیں یا کہیں اور؟ تو پتر دائی نے کہا، خطرہ ہو سکتا ہے، بس اس لیے ہمیں اسے شہر لے کر چلے گئے۔ اسے کیا لگتا تھا ماں جی؟ اسے لگتا تھا میرے پیٹ میں 2 بچے ہیں۔ اور ماں اپنے دوسرے بچے کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ شان نے دوبارہ اپنا سر پکڑ لیا، لیکن پتر نرس نے تو مجھے ایک ہی بچہ پکڑایا تھا، بڑا آپریشن کیا تھا نا۔ انہوں نے شان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ پتر کیوں روتا ہے؟ لگتا ہے ماں یاد آ گئی۔ تجھے تیری ماں نہیں ہے پتر، ادھر آ، میں بھی تو تیری ماں بجا ہوں۔ ماں نے شان کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر جھکتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ ماں واری نہ رو پتر، میں بھی تیری ماں ہی ہوں۔ اتنے میں جمیل بھی آ گیا۔ جو ہی اس کی نظر شان پر پڑی، اس کے پاؤں دہلیز پر ہی جم گئے۔ تمام افراد حیران رہ گئے، وہ سب ایک دوسرے کو ہی دیکھے جا رہے تھے۔ کیا ہونے جا رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ شان کا سر چکرانے لگا، اس کو اپنی شناخت پر شک ہونے لگا۔ اس کی ماما اور پاپا صرف بیگم اور چودھری خاور بن گئے۔ اسے لگانا کہ وہ وارث ہے، اسے لگا کہ جمیل اور اس کی ماں اصل شناخت ہے، لیکن ابھی معاملہ حل نہیں ہوا تھا۔ شان نے زندگی کا معاملہ ہمیشہ کے لیے حل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جمیل کے والدین کو لے کر شہر کی اسی ہسپتال میں پہنچ گیا جہاں جمیل پیدا ہوا تھا۔ ریکارڈ نکلوانے میں اسے مشکل نہ ہوئی کہ روپیہ بڑے تالے کی چابی ہے، اور پھر وہ اس نرس کے روبرو کھڑا تھا جس نے برسوں پہلے شان کیا سودا کیا تھا۔ بوڑھی نرس اس وقت جیل میں پڑی تھی، وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ اسے یاد آ گیا، سب یاد آ گیا۔ وہ مزید سزا نہیں بھگت سکتی تھی۔ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے ان سب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ شان نے اس کے حال پر چھوڑا اور اپنے والدین اور بھائی کو لے کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ آنٹی بوڑھی ہو چکی تھی، وہ برسوں پہلے کا بویا ہوا بیج جو اب تناور درخت بن چکا تھا، اسے کاٹنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، لیکن تقدیر میں لکھا ہوا ہو کر ہی رہتا ہے۔ شان
میں تینوں مجرموں کو اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس نے صرف نرس کی ریکارڈ کی ہوئی گفتگو انہیں سنائی اور خاموشی کے ساتھ ان کے زرد ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ سب سر جھکائے شان کے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ شان نے آج ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ ابھی تک کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، بولنے کے لیے کچھ باقی بچا ہی نہیں تھا۔ شان نے اپنے والدین کو، اپنے بھائی کو اشارہ کیا اور وہ انہیں لے کر اس محل نما گھر سے باہر جانے لگا۔ آنٹی خاور اور اس کی بیگم میں جیسے جان پڑ گئی اور وہ شان کو آوازیں دینے لگے۔ شان نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کی ماما دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، لیکن شان کے چہرے پر سجی اجنبیت دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ شان کو کبھی اس گھر میں ماں باپ کی محبت ملی ہی نہیں تھی۔ اس کی دادی بھی اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ شان کو انہوں نے لکھایا پڑھایا تو تھا، دنیا کی ہر سہولت بھی دی تھی، مگر صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، صرف اس لیے کہ کوئی ان کو بیٹے کا تانا نہ دے سکے۔ انہوں نے تو صرف اپنی عزت بچانے کے لیے ایک سودا کیا تھا۔ آج شان کو اس کی حقیقی ماں باپ مل گئے، جن کی محبت پانے کے لیے وہ برسوں سے تڑپا تھا۔ شان اپنے خاندان والوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔